قرآن پاک میں جتنی بھی قوموں کے اوپر عذاب کا ذکر آیا نا، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، قوم نوح، قوم شعیب، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فرعون کے اوپر جو عذاب آیا پانی کا، جو دریا میں جو ہے نا وہ غرق ہو گئے، اسی طریقے سے ان کی ایک تو اس کے اوپر بڑا غور سے اس کے فلسفے کو، اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر عذاب کی جو وجوہات تھی وہ کیا آئی تھیں، اور ان قوموں میں سے کس قوم کو عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، دانائی سے انہوں نے، حکمت سے، دانش مندی سے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا۔ تو ان میں سے صرف ایک قوم ایسی ہے، اس کے اوپر جب عذاب آیا نا تو انہوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ اس قوم کے عذاب کو اللہ پاک نے واپس لے لیا، اور اس قوم کو جو ہے نا پھر اتنا مال دیا اور اتنا ان کو بسایا کہ اس قوم کی جو نسل جو ہے نا وہ ہمیشہ مال و دولت اور نعمتوں سے جو ہے نا وہ ہری بھری رہی۔ وہ قوم تھی قوم یونس۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تو یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر چلے گیا اور ان کے لیے بد دعا کی، لیکن اللہ نے ان کے لیے جب عذاب اس وقت نہیں بھیجا، ان کو مہلت دی، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے کہ اسی وقت عذاب آ جائے، تو یونس علیہ السلام جو ہے نا وہ قوم سے روٹھ کر چل پڑے۔ تو پھر ان کا تو واقعہ علیحدہ ہے کہ ان کو سمندر نے کے اندر ایک مچھلی نے نگل لیا، پھر وہ سب سے تاریک اندھیروں میں لے کر اس کو چلی گئی، اور ان کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام نے اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی اس دعا کے بدلے میں، اس شرمندگی اور اس ندامت کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا کہ ان کی اس استغفار کو قبول کیا اور اس سمندر کے اندھیروں میں سے نکال کر جو ہے نا کنارے پر پہنچایا۔ تو یونس علیہ السلام کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، لیکن قوم کے اوپر پیچھے سے جب ان کی مہلت پوری ہو گئی، مقررہ مدت، جو اللہ ایک کسی بھی قوم کو جب کوئی نبی بد دعا دیتا ہے نا تو اس قوم کو پھر کچھ عرصے کے لیے مہلت ملتی ہے کہ ان دنوں کے اندر یا تو نبی سے رجوع کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو اور نبی کی بات کی طرف لوٹ آؤ، اور اگر قوم پھر بھی اس مہلت کو بھی ضائع کر دے، اس مدت کو بھی ضائع کر دے، اس وقت کو ضائع کر دے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے۔ ایسے ہی قوم یونس کے اوپر عذاب اترا، تو قوم یونس جو ہے نا اس نے جب دیکھا نا کہ آسمان کی رنگ سرخ ہو گیا اور آندھی کے اثرات ہو گئے، اور ایسی سرخ آندھی کا کبھی انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، تو اس کے جو بزرگ تھے، ان کے جو بڑے عقل مند، دانا اور بڑی عمر کے لوگ تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان کے نبی کی جو بد دعا تھی نا ان کے حق میں اس کے قبول ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے بڑائی نہیں کی، انہوں نے اکڑ نہیں گئے۔ اس قوم کے بزرگوں نے ساری قوم کو اکٹھا کیا، فٹافٹ آواز لگائی، اور عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان سارے ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اور اس میدان میں جمع ہو کر انہوں نے میدان کے اندر جو ہے نا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور اپنا سر جو ہے نا مٹیوں سے ڈال کر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور پچھتاوا کیا اور ندامت اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ اجتماعی، چونکہ ان کی غلطی تھی تو انہوں نے اجتماعی طور پر سارے اکٹھے ہو کر میدان میں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کی، اور اللہ کے ساتھ یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم غلط تھے، ہمارا نبی ٹھیک تھا، ہم نے اس کا حکم نہیں مانا، اور ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس بات کے اوپر وہ قائم دائم ہو گیا، اور انہوں نے اپنے نبی کی تلاش شروع کی۔ تو ان کے اس عمل کی وجہ سے، اس استغفار کی وجہ سے، اس شرمندگی کی وجہ سے، اس اکٹھے ہونے کی وجہ سے، انہوں نے، اللہ رب العزت نے ان کی اس توبہ کو، اس عمل کو پسند فرمایا، قبول فرمایا، اور آسمان سے اترے ہوئے عذاب کو اللہ پاک نے واپس لے لیا، اور وہ قوم جو ہے نا بچ گئی۔ اور پھر جب تک اس قوم کے لوگ زندہ رہے، اللہ نے ان کو مال سے، دنیا کی دولت سے، عیش و عشرت سے ان کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا سرفراز کیا۔ اور انہوں نے پھر بعد میں اپنے نبی کو تلاش کیا، تو ادھر سے یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تھے، اور وہ پھر ان کو مل گیا، اور وہاں انہوں نے پھر نبی کی اطاعت میں زندگی گزاری، اور یہ قوم جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ باقی جتنی قومیں تھیں نا، باقی جتنی قومیں، سمود، لوط، ہود، یہ ساری جن قوموں کے اوپر عذاب آیا، انہوں نے جب قوموں کا اللہ کا عذاب دیکھا اور عذاب کے اثرات دیکھے،
تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ طاقت ہے میرے اندر، یہ طاقت ہے۔ تو انہوں نے تدبیریں اختیار کرنا شروع کر دیں، اپنی طاقت کو آزمانا شروع کر دیا، کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کوئی کہیں پہ چلا گیا، کسی نے کوئی فکرہ بول دیا، کسی نے کوئی جملہ بول دیا، کسی نے کہا میں یہ کر لوں گا، میں ایسے بچ جاؤں گا، میں ویسے بچ جاؤں گا۔ تو انہوں نے بجائے اللہ سے معافی مانگنے کے، شرمندہ ہونے کے، توبہ کرنے سے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ مقابلے بازی پر چل اترے، اور اللہ سے مقابلہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کو عقل مند اور ذہین اور فتین سمجھا، اور انہوں نے اللہ سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ جو ہے نا، انہوں نے بچنے کے سارے اسباب اختیار کر لیے، اور سارے اسباب بچنے کے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کو ایسے عذاب سے دو چار کیا کہ پھر ان کا نام و نشان تک اللہ نے مٹا دیا۔ تو اب ان قوموں کے عذاب کے آنے کی وجوہات کیا تھی، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ان کی وجوہات میں ہر قوم کی الگ الگ وجہ تھی۔ مثال کے طور پر کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، اپنے نبی کی جو ہے نا 950 سال جو محنت کی، اور انہوں نے اپنے نبی کو جھوٹا کہا، انہوں نے اپنے نبی کی کشتی بناتے ہوئے مذاق اڑایا، دن رات۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ میں نے اللہ اپنی قوم کو رات دن بلایا تیری طرف۔ تو انہوں نے ہر بات کو اتنی سختی سے رد کیا۔ تو ان کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ اپنے نبی کی ہر بات کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ تو نوح علیہ السلام کی وجہ تھی۔ تو اس لیے دین اسلام کے اندر آپ دین اسلام کی باتوں کا انکار کرنا چھوڑ دیں، دین اسلام کے احکامات کا انکار کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں نا، لیکن ان حکموں کو تسلیم تو کریں۔ اگر آپ سے عمل نہیں ہو رہا تو آپ ان کو تسلیم تو کریں کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ہم تو جو ہے نا ان باتوں کے اوپر ڈٹ گئے، اور ہم تو ان کو بالکل اب ماننے سے انکار کر گئے۔ تو یہ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے ہر بات کو رد کر دیا۔ اسی طریقے سے جو قوم شعیب اور قوم لوط، اب لوط کی قوم کا کیا تھا کہ وہ جو ہے نا طوالت والے، اور جو ہے نا وہ عورتوں کو چھوڑ کر اور مردوں کے ساتھ انہوں نے اپنے جنسی تعلقات بنا لی، اور طوالت والا کام شروع کر دیا، اور ایسا کام کیا جو ان نیچرل کام تھا، جو غیر فطری کام تھا۔ جب بھی انسان غیر فطری کام میں ملوث ہوگا، جو بالکل اللہ کا نظام کا جو آرگینک چیز ہے، جو ایک نیچرل چیز ہے، تو نیچر کے خلاف جب جائے گا تو اس کے اوپر بھی عذاب آتا ہے۔ تو پہلا تو تھا کہ بالکل ہر بات کا رد کر دینا۔ اس میں ہے کہ آپ جو ہے نا باقی باتوں کو آپ تسلیم کریں، لیکن اپنی خواہشات کی وجہ سے جو آرگینک، جو نیچرل ایک نظام ہے زندگی گزارنے کا، شادی کر کے عورت کے ساتھ نکاح میں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی جو ہے نا جنسی خواہشات کی تسکین حاصل کریں اپنی بیوی کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ انہوں نے ان نیچرل راستہ اختیار کیا، غیر فطری راستہ اختیار کیا۔ اس لیے اللہ کے نظام کو، اگر غیر فطری راستہ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے نا، مثال کے طور پر اللہ نے رات کو سونے کا حکم دیا ہے، اور آج کل ہم نے کیا نظام بنایا ہوا ہے؟ ہم صبح دن میں سوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا یہ طوالت والا بھی نظام غیر فطری ہے، اور بھی بہت ساری غیر فطری نظام ہم نے اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ سارے اس کی لسٹ بہت لمبی ہے، جتنے ہم نے غیر فطری نظاموں میں اپنی زندگی کو الجھایا ہوا ہے۔ تو جو چیزیں جیسے آج کل ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ساری پروسیس فوڈ کھانی شروع کی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے نا آرگینک فوڈ ہم نے کھانا چھوڑ دیا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری جسمانی صحت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے ساری ان نیچرل اپنی زندگی کو کیا ہوا ہے، تو اس سے ہم ہیلدی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مینٹلی ہیلدی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو کوئی بھی غیر فطری کام کریں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کا عذاب آئے گا، خاص کیونکہ اس میں اللہ کا بڑا حکم ٹوٹتا ہے۔ پھر اللہ نے جن چیزوں کا اسپیشلی منع کیا ہے نا، جیسے یہ جو ہے
ملاوٹ ہے، تجارت میں دھوکہ ہے، فریب ہے، اور جتنے لین دین میں معاملات ہیں قومی شعب اور زراعت میں جتنے غلط نظام چل رہا ہے، تو کچھ قوموں کو جو ہے نا وہ زراعت جو قوم سمود تھی اس کو وہ زراعت میں بہت آگے تھی، تو ان کے اندر جن باتوں کی وجہ سے ان کو اوپر عذاب آیا، اسی وجہ سے جو قوم شعیب تھی وہ تاجر قوم تھی، ان کے اوپر عذاب آئے کہ وہ دھوکہ کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو جب انسان کو نقصان دینے لگ جائے نا، جب انسان لے اور کسی بار دے کسی اور بھا، تو جب انسان کو نقصان دینے لگ جاتا ہے، مخلوقات کے ساتھ اس کا معاملات سارے غلط ہو جاتے ہیں، لین دین غلط ہو جاتا ہے، رہن سہن غلط ہو جاتا ہے، اور تجارت غلط ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے عذاب کی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس وقت امت مسلمہ جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اور ہم ان چیزوں سے توبہ کرنے کی بجائے ہم ہر بات کو عذاب آ گیا، اس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، اس نے یہ منصوبہ پاس کر دیا تھا، اس کو یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس حکومت نے یہ کیا تھا، اس حکومت نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، ڈھمکان نے یہ کیا تھا۔ ہم لوگوں کے اوپر، حکومت کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، اداروں کے اوپر، اور انڈیا کے اوپر، اور مختلف ملکوں کے اوپر، امریکہ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ہم ان ساری دنیا کو ہم جو ہے نا اس میں گھسیٹ کر ملوث کر کے اپنی ذات کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ بنیادی طور پر سارا گند جو ہے نا وہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ ہم کثرت سے ہر بات میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنے کی عادت ختم ہو گئی ہے، ملاوٹ اتنی کرتے ہیں کہ ہمیں اصل چیز دینے کی عادت ختم ہو گئی ہے، جھوٹی قسمیں اتنی اٹھاتے ہیں کہ ہم جب تک ہم قسم نہ اٹھائیں ہم کہتے ہیں ہماری چیز ہی نہیں بکتی۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری برائیاں، تعلقات، ہمارا طوالت والے کاموں میں ہم ملوث ہو گئے ہیں، اور ان نیچرل زندگی ہم گزار رہے ہیں، بیویوں کو چھوڑ کر اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ماؤں کو عزت دینا چھوڑ کر دوسری عورتوں کو ہم نے عزت زیادہ دینی شروع کی ہوئی ہے، باپ کی عزت کی بجائے ہم دوستوں کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے اندر جو ان نیچرل چیزیں ہیں جو دین اسلام کے احکامات کے خلاف ہیں، ہماری اپنی زندگی اس سے الٹ ہو گئی ہیں، تو پھر جو کائنات کا نظام ہے نا وہ بھی اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ہم سیدھے ہو جائیں گے، کائنات کا نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا، ہم الٹے ہو جائیں گے، کائنات کا نظام ہمارے اوپر الٹا چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو نظام کائنات، انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، انسان اس پوری دھرتی، پوری کائنات کا خلیفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے کہا قال اللہ یا عیسیٰ، نہیں وہ ہے انی جاعلک فی الارض خلیفہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو انسان کو خلیفہ بنایا گیا، اور انسان کو ساری کائنات کا نظام کا اختیار دیا گیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی مان کر چلے گا تو ساری کائنات اس کی تابع رہے گی، اس کی فرما بردار رہے گی، اور اس کے حکموں کے اوپر چلے گی، اور اگر یہ اللہ کا نافرمان ہو جائے گا تو ساری کائنات اس کی مخالف ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اصل عذاب کی وجہ۔ ہم ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بجائے ہمارے اپنے اندر یہ ساری وجہ ڈھونڈی ہوئی ہے، ہم اپنے اندر نہیں ڈھونڈتے۔ بچہ گود میں ڈنڈورا شہر میں، مسئلہ گھر میں ہوتا ہے، رولا ہم نے شہر میں ڈالا ہوتا ہے، اور یہ اصل اس وجہ کو اس لیے جو ہے نا اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے قوم یونس والا کہ فوری طور پر مرد مسجد میں جائیں، عورتیں گھر میں جو ہے نا اللہ سے استغفار کریں اور صدقہ کریں، خیرات کریں اور توبہ کریں، چاہے جتنی مرتبہ مرضی توبہ کرنی پڑے، ٹوٹ جائے پھر کریں، ٹوٹ جائیں پھر کریں، ایک نہ ایک دن پھر وہ توبہ پکی ہو جائے گی، اور اللہ پاک کہیں گے یہ اندر سے چاہتے ہیں کہ یہ پاک ہو جائیں، شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے
آدم علیہ السلام بھی دل کے اندر سے اللہ کے نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، وہ اندر سے فرما بردار ہی تھے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا اندر سے ہماری نیت کو دیکھ لیتے ہیں، چاہے شیطان ہمیں 10 دفعہ گناہوں میں ملوث کر دے، اگر ہم اپنے ارادوں کو، سوچوں کو، خیالات کو، اپنے اندر کی جو ہے نا نیت کو ہم خالص کر دینا کہ یا اللہ میں صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما، مجھے توفیق دے، پھر غلطی ہو جائے پھر نیت کریں، پھر غلطی ہو جائے پھر نیت کریں، تو آپ دیکھ لینا شیطان ہار جائے گا، تھک جائے گا، اللہ رب العزت آپ کو معاف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا جتنی بھی ہماری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کے نتائج، ان کی اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، ان سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے۔ تو اس طریقے سے ان سارے مسائل سے نکلنے کا، ابھی تو یہ سیلاب ہے، زندگی میں اور مسائل سے بھری پڑی ہے، مصیبتوں سے بھری پڑی ہے، ہم پتہ نہیں تھانہ کچہری عدالتیں، غریب آدمی بھی پسا ہوا ہے، امیر آدمی بھی پسا ہوا ہے، میاں بیوی، گھر، خاندان، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو اور تھوڑے مسائل ہیں، ہزاروں مسائل اور ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، اور جو ہے نا گھریلو مسائل ہیں۔ اگر سارے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو حل اس کا توبہ ہی ہے کہ آپ فوری طور پر اللہ کے ساتھ صلح کر لیں، اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کریں۔ آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو ایسے نکالیں گے جیسے آٹے میں سے بال نہیں نکلتا۔ تو آزمائش تقدیروں میں لکھی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اللہ نے یہ کہا کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں نکالوں گا، میں تمہاری جو ہے نا اس مشکل میں کام آؤں گا، اور میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور میں جو ہے نا اس ساری پریشانیوں میں تمہیں عافیت دوں گا، تم بچ جاؤ گے، باقی لوگوں کو نقصان ہو یا نہ ہو، تم بچ جاؤ گے، تمہیں میں بچا لوں گا، تمہارے ساتھ عافیت والا معاملہ ہوگا۔ اور ہم نے دیندار نیک لوگوں کو دیکھا ہے، وہ چونکہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کے اوپر جب کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، تو وہ ایسے اس پریشانی میں سے، چونکہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے پریشانی آتی ہے، لیکن وہ اس پریشانی میں سے ایسے خاموشی سے نکل جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے آٹے میں سے بال نکل گیا، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پریشانی میں سے نکل گئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ سے مدد مانگنا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہمارے ساتھ نیک توبہ استغفار کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد ہوگی۔ اس نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے۔